اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام تفہیم المسائل کے ساتھ آپ کا میزبان مفتی محمد عامر حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ایک مخصوص موضوع پر گفتگو کرتے ہیں اور اس دوران آپ کی کال شامل کی جاتی ہیں اور ان کے جوابات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دین جو ہے وہ فقط اسلام ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا بطور دین کے، بطور نظام کے، وہ اسلام ہی ہے۔ کیونکہ دنیا میں بہت سارے نظام موجود ہیں، بہت سارے طرز حیات موجود ہیں، بہت سارے کوڈ آف لائف موجود ہیں، لیکن ان تمام میں سے اگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قابل قبول ہے اور کوئی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ ہے تو وہ ہے اسلام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ یعنی اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ مجرد کسی عقیدے کا نام ہے کہ ان چیزوں کو مان لیا تو آپ مسلمان کہلائے، تو ایسا نہیں ہے کہ مجرد کسی عقیدے کا نام ہے، بلکہ اسلام جو ہے وہ سربستہ عقیدے کے بجائے باقاعدہ ایک نظام حیات کا نام، ایک نظام عمل کا نام ہے کہ جس کو آپ اپنائیں، جس کو آپ اختیار کریں، جس پر آپ عمل پیرا ہوں، یہ ہے اسلام۔ یعنی محض عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اسلام کے آگے، اسلام کی تمام احکامات کے آگے، تمام تعلیمات کے آگے سر تسلیم خم کرنا، ان کو اڈاپٹ کرنا، ان کو اپنانا، یہ بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اسلام کو محض جو ہے وہ کوئی ایک فلسفہ تصور کر لینا کہ جس میں کیل و قال کیا جائے، بحث و مباحثہ کیا جائے، ڈیبیٹ کیے جائیں، باقی اس کا عمل سے کوئی تعلق نہ ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بحث و مباحثے کے لیے تو اسلام کو یقیناً ڈسکس کیا جاتا ہے، لیکن میدان عمل میں بالکل خالی ہے۔ عمل کے لیے اسلام کو اپنانا اور عمل کے لیے اسلام کو اختیار کرنا، اس کی تو بات ہی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، ڈیبیٹ کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، اسلام میں یہ کیوں نہیں ہے، اسلام میں وہ کیوں نہیں ہے، اسلام ایسے کیوں کہتا ہے، اسلام میں یہ بات ہے، اسلام میں یہ بات ہے، یہ ساری ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن جہاں پر بات آتی ہے عمل کی تو وہ میدان خالی نظر آتا ہے۔ تو محض اس کو فلسفہ سمجھ لینا، مجرد عقیدہ سمجھ لینا، یا پھر جیسا کہ بعض لوگ اسلام کو مطلب یہ کہ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، تو اسلام کسی خاندان کا نام بھی نہیں ہے کہ آپ فلاں خاندان میں پیدا ہوئے تو مسلمان کہلائے، بلکہ اسلام جو ہے وہ ایک چونکہ باقاعدہ نظام عمل کا نام ہے، تو جب تک اسلام کی ساری علامات اور اسلام کی ساری نشانیاں، اسلام کی ساری ہدایات، اسلام کے سارے ارکان اختیار نہیں کر لیتے ہیں، تب تک مسلمان کامل نہیں تصور کیے جا سکتے۔ تو یہ سمجھنا کہ اسلام کو محض عقیدہ سمجھ لیا جائے، یہ بات میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اسلام کے بہتر ہونے میں، افضل ہونے میں، پسندیدہ ہونے میں تو کوئی شک ہی نہیں، بلکہ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا نا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اگر کوئی اسلام کے بجائے کوئی اور دین، کوئی اور نظام حیات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو پسندیدہ اسلام ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام سے بہتر کوئی نہیں، لیکن یہ کہ مسلمان تب ہی پسندیدہ ہوگا جب اسلام کو اپنے اوپر نافذ کرے گا۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے مفتی صاحب؟ آپ کی دعا، اللہ کا شکر، فرمائیں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی کو 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو کیا حلالہ کروانا درست ہے؟ اور دوسرا سوال؟ جیسے کہ بیمار کی عیادت کرنا سنت ہے، اسی طرح کوئی اگر کرونا کا مریض ہو تو پھر اس کی کیسے عیادت کی جائے؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، ایک مزید کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے میری بہن۔ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں جمعے والے دن، ماشاء تو اللہ۔ معلمہ پڑھاتی ہیں نا، تو کچھ بچیاں بھی ہوتی ہیں جن کو نہیں آتی ہوتی، یا عورتیں جن کو نہیں آتی، تو وہ اونچی آواز میں پڑھاتی ہیں، تو یہ ظہر کی نماز ہوتی ہے، تو کیا اس میں وہ گناہگار تو نہیں ہوتا بندہ؟ یہ ساری خواتین مل کے پڑھتی ہیں؟ جی جی ساری خواتین مل کے پڑھتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ جہر ہو جاتا ہے نا، زور سے جی پڑھتی جی بالکل میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا اسلام کے حوالے سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام جو ہے وہ ایک پسندیدہ ترین دین ہے۔ اسلام کے اصول، اسلام کے سارے احکامات، اسلام کی ساری تعلیمات چونکہ ریویلڈ نالج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس ذات کی طرف سے اسلام کے قوانین عطا ہوئے ہیں جو ذات اس کائنات کی خالق ہے اور انسانوں کی خالق ہے، اس لیے وہ سب سے بہتر سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اسلام کا افضل ہونا یہ ایک بات ہے، مسلمان کا افضل ہونا یہ دوسری بات ہے۔ اسلام سے وابستگی بلا شبہ ایک بہت بڑی نعمت اور ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس سے بڑی اور ضروری سعادت یہ ہے کہ اسلام سے اگر وابستہ ہوں تو اسلام کو پوری طرح اپنائیں، اسلام کو بدنام نہ کریں کہ کہنے کو مسلمان ہوں لیکن عمل میں آپ ہر چیز اسلام کے خلاف کرتے ہوں، تو پتہ چلے گا کہ اسلام ہمارے عمل کو دیکھ کے، مسلمان کے کردار کو دیکھ کے کوئی اسلام کی طرف انگلی نہ اٹھائیں کہ وہ دین کے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، وہ دین کے سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے، اس دین کو کوئی برا نہ کہے اس وجہ سے کہ مسلمان کو دیکھ کے، مسلمان کو کردار کو دیکھ کے۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ مسلمان تب کامل مسلمان بنتا ہے جب مکمل طور پہ اسلام کے احکامات کو، تعلیمات کو، ہدایات کو اپناتا ہے۔ اسلام جن چیزوں کی تعلیم دیتا ہے ان سب کو اپنانا اصل میں مسلمانی ہے اور اصل میں اسلام ہے۔ تو محض یہ تصور کرنا کہ میں تو مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ محض یہ تصور کرنا کہ میں جس خطے میں رہتا ہوں یہ خطہ اسلام کا خطہ ہے، یہ مسلمان کنٹری ہے، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یہ بے شک سعادت ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد اسلام کو اپنانا یہ تو بہرحال ضروری ہے کہ اسلام کو جب تک اپنائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جو ہدایات اسلام کے حوالے سے ہمیں دی، ایک مکمل نظام حیات دیا نا، جس کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ حقوق و فرائض کا باقاعدہ توازن ہے، ایک تناسب ہے، جس کے اندر باقاعدہ نظام معیشت ہے، نظام معاشرت ہے، نظام سیاست و ریاست ہے، نظام تعلیم و تربیت ہے، نظام روحانی اور اخلاقی ہے۔ تو یہ جو اسلام نے جو معیشت کا نظام دیا، حلال و حرام کا جو تصور دیا، روحانیت اور اخلاقیات کا جو تصور دیا، جو اقدار ہمیں عطا کی معاشرتی اور اخلاقی، ان کو جب تک اپنایا نہ جائے، بالکل اسی طرح جس طرح کے اسلام نے ہمیں دی اور جس طرح پیغمبر اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی، ان کو نہ اپنایا جائے تو پھر کس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور کامل مسلمان ہیں؟ انشاءاللہ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ تو جو دین اسلام پورا ایک نظام حیات پیش کرتا ہے کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے لیے پسند کیا، جن اخلاقیات کو، جن اقدار کو، جن احوال کو، جن عبادات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، حلال و حرام کے جو جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ یہی مسلمانی ہے اصل میں۔ اقبال نے نہیں کہا یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو یہ بڑے بڑے نام اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام ایک باقاعدہ جو ہے وہ نظام عمل کا نام ہے، اس کو اپنانا پڑے گا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم مولانا. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے مفتی صاحب؟ آپ کی دعا، اللہ کا کرم. جی سر جی، میرا سوال یہ ہے کہ میرے انکل وفات پا چکے ہیں، تو ان کی جو بیگم ہے وہ غریب ہیں، مطلب کہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں، تو ان کی عدت جو مقرر ہوئی ہے وہ کسی سے ان لوگوں نے پوچھا تھا، وہ ایسے ہوئی ہے کہ وہ دن کو کام کرتی ہے اور مغرب سے پہلے گھر آ جاتی ہے. تو اس میں اس کی عدت کیا ہوگی اسلام کے مطابق؟ ہمیں بتائیں کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. اور ایک مزید کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. سوال پوچھنا تھا، کوئی شخص اگر فوت ہو جاتا ہے تو بعض لوگ اس کی 4 جمعراتیں کرتے ہیں، بعض لوگ 7 جمعراتیں کرتے ہیں، تو کیا اس کی حقیقت ہے شرعی؟ اور دوسرا یہ سوال پوچھنا تھا، بعض لوگ چہلم وغیرہ کرتے ہیں نا، چہلم، جی کوئی کہتا ہے ہفتے کے دن نہ کرو، کوئی کہتا ہے صبح کے دن میں نہ، ٹائم میں نہ کرو، عصر کے بعد کرو، کوئی کہتا ہے ہفتے کے، کیا ہے اس کی حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ گفتگو چل رہی تھی دین اسلام کے حوالے سے. اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور اسلام کا منبع اور ماخذ کیا ہے؟ قرآن ہے. یعنی اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے حلال و حرام کے کیا تصورات ہیں، کیا نقصانات ہیں، کیا فوائد ہیں، حلال کے فوائد، حرام کے نقصانات. قرآن ہمیں بتاتا ہے اخلاقی اقدار کیا ہوتی ہیں، کن کن چیزوں کو، اقدار کو اختیار کرنا چاہیے، اور کن کن اخلاقیات کو ترک کرنا چاہیے جو غیر اخلاقی اور بد اخلاقی میں شمار ہوتے ہیں. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے توفیق کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. اس وقت جو ہم روزانہ حدیث پڑھتے ہیں کہ جہاں وبا ہے وہاں جاؤ نہیں، اور جو لوگ وبا میں گرے ہوئے وہاں سے نکلے نہیں. کیونکہ موجودہ صورتحال ہے، یہ پوری دنیا کو وبا نے لپیٹ میں لے رکھا ہے. اس حدیث کا اطلاق کس طرح ہوتا ہے، یہ ذرا ارشاد فرمائیے. میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ ایک مزید کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، السلام علیکم. جی فرمائیے. پوچھنا یہ ہے کہ ظہر اثر کی جو واجب الاعادہ نمازوں میں ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھنی ہوں گی، اور اثر کی کیا غیر موقدہ بھی پڑھنی ہوں گی؟ میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ واجب الاعادہ پوچھا نا آپ نے؟ جی واجب الاعادہ. ٹھیک ہے. اور ایک مفتی صاحب کیا موبائل میں جو مختلف پیکیجز ہوتے ہیں وہ کروانا جائز ہے؟ جی میں عرض کرتا اور ہوں. ایک مفتی صاحب یہ کیا اسلامی بینک میں سرمایہ کاری کرنا جائز ہے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. انشاءاللہ بریک کے بعد ہم سوالات کے جوابات دیں گے. ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید خواتین و حضرات. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. اور کیا بولیں ذرا؟ جی فرمائیے. آپ کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا یہ سوال ہے کہ عورت بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتی ہے؟ بیٹھ کر تراویح؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. یہ ہم سے سوال سب سے پہلے بھائی نے پوچھا تھا کہ 3 طلاقوں کے بعد حلالہ کرانا درست ہے کہ نہیں. فقہ حنفی کے مطابق 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ اسی پہلے شوہر سے تب تک نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عورت کسی اور سے شادی نہ کر لے. یہ قرآن میں باقاعدہ صراحتاً موجود ہے. تو فقہ حنفی کے مطابق درست نہیں بلکہ ضروری ہے 3 طلاقوں کے بعد. اور اس میں دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے، وہ ان کے اپنے حساب کتاب سے اور ان کے اپنے اصول اور قواعد سے ہے، جس میں وہ حلالے کی کسی حد تک ممانعت کرتے ہیں. لیکن بہرحال جو فقہ حنفی کا مسئلہ ہے متفقہ طور پہ، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ حلالہ کرانا 3 طلاقوں کے بعد فقہ حنفی کے مطابق لازمی ہے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ کورونا کی مریض کی عیادت کیسے کی جائے. تو کورونا کے مریض کی عیادت یعنی ایسا مرض کہ جس میں تعدی کا امکان ہو، اس مرض کے جراثیم جو ہے وہ آپ تک منتقل ہونے کا، اس وبا کا آپ تک پہنچنے کا امکان ہو، تو ٹیلی فونک عیادت بھی کر سکتے ہیں، اور جتنے بھی مطلب کمیونیکیشن کے جدید ذرائع ہیں اس کے مطابق بھی عیادت کر سکتے ہیں. کسی کے ذریعے پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں. یعنی آج کل کے دور میں یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. باقاعدہ فزیکل جا کے عیادت کرنا جو ہے وہ ایسے موقع پر میرا خیال ہے کہ یہ نقصان دہ اور مناسب نہیں ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ عیادت جو ہے وہ باقاعدہ مریض کے پاس جا کے کریں.
کووڈ کے امراض کے اندر انشاءاللہ آپ ٹیلی فونک اور دور سے جتنے بھی جدید ذرائع ان کے ذریعے رابطہ کریں گے تو آپ کو ثواب پھر بھی عیادت کا اتنا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا میرا سوال؟ سوال ہے کہ جب رمضان میں سے وزن تو روزے چھوٹ جاتے ہیں، واپس قضا کرنے چاہیے یا نہیں قضا کرنے چاہیے؟ یہ چھوٹ ہے رب یہ بتا دیں۔ رمضان کے جو روزے قضا ہو گئے، مین سے وزن تو نہیں رکھنے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ کالر ٹھیک ہے، ایک سوال ہم سے یہ پوچھا بہن نے کہ صلاۃ التسبیح جو ہے وہ ہم خواتین مل کے پڑھتی ہیں تو پڑھانے والی جو ہے وہ اونچی آواز سے پڑھاتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری خواتین کو آتا نہیں ہے پڑھنا صلاۃ التسبیح۔ ظاہر سی بات ہے صلاۃ التسبیح عام نمازوں سے تھوڑی طویل اور تھوڑی مختلف ہے اور تھوڑی مشکل بھی ہے، تو اس کو ہر کوئی آسانی سے پرفارم نہیں کر پاتا ہے۔ یہ جو طریقہ میری بہن نے بتایا ہے اگر سیکھنے کی حد تک ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو رائج کیا جائے تاکہ ہر کوئی جو ہے وہ بآواز بلند سنے اور اس کو سیکھتا رہے، یاد کرتا رہے، پھر وہ تنہائی میں پڑھے۔ گویا کہ یہ ایک سیکھنے کا پروسیس تصور کیا جائے اور جب سیکھ جائیں تو پھر آپ تنہا پڑھا کریں، کیونکہ نفل میں افضل اور ترجیح یہ ہے کہ آپ اس کو تنہائی میں پڑھیں، اکیلے پڑھیں، اور جب تنہائی میں پڑھیں گے نفل نماز پڑھیں گے تو اس کو جہری پڑھنے کے بجائے سری پڑھیں، یعنی بآواز بلند تلاوت کرنے کے بجائے، وظائف پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز کے اندر آپ پڑھیں، یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن جو صورت میری بہن نے ذکر کی ہے ایسی صورت میں سیکھنے کی حد تک کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اس کو جاری رکھیں تاکہ جن کو نہیں آتی وہ سیکھ لیں، اور جب سیکھ لیں تو پھر وہ علیحدہ پڑھیں، اس کو بس معمول نہ بنائیں۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا گیا کہ انکل کا انتقال ہو گیا، ان کی زوجہ جو ہے وہ بہت غریب ہیں اور وہ کام کاج وغیرہ بھی کرتی ہیں، تو ان کی عدت کا کیا حکم ہے؟ بھائی نے یہ بھی بتایا کہ وہ کام وغیرہ پہ اپنی جاتی ہیں اور مغرب سے پہلے گھر آ جاتی ہیں۔ ہاں تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی اور کمانے والا نہیں ہے اور ذمہ داری معاشی ان کے اوپر ہے تو ان کو یہ رعایت ہے۔ گویا کہ وہ عدت کے دوران جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ اندھیرے سے پہلے آ جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب جائیں تو غیر ضروری طور پہ کسی سے کلام کرنا، گفتگو کرنا، ہنسنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عدت کے منافی ہوتی ہیں، تو اس سے اجتناب کریں۔ باقی جو کام سے متعلق جو باتیں ہیں، جو بھی ایکسرسائز ہے وہ ضرور کریں۔ دوسرا یہ کہ سجنا، سنورنا، زیب و زیبائش یہ عدت میں منع ہوتا ہے، تو اس سے بھی آپ بالکل اجتناب کریں، ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے بھی، کام کاج پہ جاتے ہوئے بھی۔ جتنی ضرورت ہے بقدر ضرورت آپ کسی سے بات کریں، ملیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ کی عدت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ ایک سوال ہم سے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میرا فرمائیے۔ سوال یہ آج کل آن لائن ایپس آ رہی ہیں فرینڈلی ارننگ کے لیے نا، کہ اگر ذرا رک کے، آن لائن ایپس آئی ہیں؟ جی آن لائن ارننگ کے لیے ایپس ہیں، تو اگر ہم ان پہ کمنٹس کرتے ہیں، پوسٹ کریں گے، فرینڈس کو انوائٹ کریں گے تو ہمیں پوائنٹس ملیں گے اور وہ پوائنٹس بعد میں ڈالرز میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ ٹھیک تو ہے، اس طرح سے آن لائن ارننگ جائز ہے یا ناجائز؟ میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یہ ہم سے سوال پوچھا کہ محروم کی کوئی 4 جمعراتیں بناتا ہے، کوئی 5 جمعراتیں بناتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب یہ 4 جمعراتیں منانا اور 5 جمعراتیں منانا تو پتہ نہیں کس طرح مناتے ہیں، میں اس پر تو نہیں تبصرہ کرتا، لیکن ایک جو مروجہ طریقہ ہے کہ فاتحہ دلوانا محروم کی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ محروم کی فاتحہ جب بھی دلوائیں۔ اور جمعرات کو اس لیے افضل ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعرات کو جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اگر کوئی آپ کا مرحوم ہے تو وہ جمعرات تو اس کی روحیں گھر پر آتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں، باقاعدہ مشاہدہ کرتی ہیں اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اگر وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کی روح کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی ہے، اور اگر وہ اچھے کام نہیں کر رہے ہوتے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ تو بہرحال جمعرات کو اس وجہ سے کرنا، ان کے لیے فاتحہ کا اہتمام، یہ ایک اچھی اور مستحسن بات ہے۔
اس کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے اور اس کو 4 یا 5 یا 3 یا 2 جمعرات تک موقوف نہ کیا جائے، متعین نہ کیا جائے۔ آپ کو جب جمعرات کو کرنا ہو زندگی بھر تو بے شک آپ کریں، اس میں 4-5 کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک سوال ہم سے یہ پوچھا ہے کہ چہلم کسی نے کہا صبح کو نہ کرو، کسی نے کہا شام کو نہ کرو، کسی نے کہا ہفتے کو نہ کرو، کسی نے کہا اتوار کو۔ تو ظاہر سی بات ہے ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، تو وہ اپنے اپنے مسائل کے اعتبار سے کہتے ہیں۔ چہلم کا آپ کو کہا کس نے ہے کہ آپ لازمی کرو؟ بھئی چہلم ایک اچھا عمل ہے، آپ کر سکتے ہیں تو کریں، اور جس وقت کر سکتے ہیں۔ چہلم میں قرآن خوانی کرتے ہیں، مرحوم کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو اس کے لیے کوئی وقت یا دن کی پابندی متعین نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فلاں دن یا فلاں وقت کرو اور اس دن اور اس وقت نہ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کے لیے وقت متعین کر دیا، دن متعین کر دیا، لیکن اب یہ جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں، جائز عبادتیں ہیں، مستحب عبادتیں ہیں، ان کے لیے وقت کا، دن کا، اوقات کا، لمحات کا تعین کرنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ آپ کو جب وقت ملتا ہے لازمی آپ جو ہے وہ صبح کو کریں، شام کو کریں، رات کو کریں، ہفتے کو کریں، اتوار کو کریں، پیر کو کریں، جس دن چاہے کریں، جس وقت چاہے کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چہلم دراصل یہ ایک نام ہوتا ہے 40ویں دن کی وجہ سے، دراصل تمام لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے مرحوم کی یاد میں، کیونکہ اس سے ایک تعلق ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک جو اسلامی طریقہ ہے کہ اپنے مرحومین کو کچھ قرآن پڑھ کے، فاتحہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، مرحوم کے لیے دعائے مغفرت کرنا، جو ہمیشہ کرنی چاہیے، 40ویں دن کے بعد چھوڑ نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کرنی چاہیے۔ 40ویں کا اگر یہ مقصد ہے کہ بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا تو یہ غلط تصور ہے، بلکہ آپ نے مرحوم کے لیے دعائے مغفرت ہمیشہ کرنی ہے، اس کو کنٹینیو رکھنا ہے، اور آپ کریں گے تو بعد میں آپ کی اولاد بھی اسی طرح کرے گی۔ انشاءاللہ اس اگلے کالرز کے جوابات بھی دیں گے، لیکن پہلے ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، جی فرمائیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ نے ایک اسکیم رکھی ہے پینشنر لوگوں کے لیے، پینشنر بینیفٹ اسکیم، کیا اس میں ہم جو پیسہ رکھیں گے یہ عمرے میں آئے گی اس کا؟ پھر سے بتائیے گا۔ یہ پینشنر بینیفٹ اسکیم ہے گورنمنٹ نے چلائی ہے، مجھے پہلا لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا، آواز لاؤڈ۔ یہ گورنمنٹ نے اسکیم چلائی اوکے۔ ہے پینشنر بینیفٹ اسکیم۔ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ یہ وہ اتحیات جو بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ کے ساتھ انگلی جو کھڑی کرتے ہیں، ایک آدمی جو ہے وہ نہیں اٹھاتا، اس کے بارے میں پوچھنا تھا۔ اچھا، آپ کو دنیا میں اتنے سارے ماشاءاللہ مسائل ہیں، اس کی زیادہ فکر ہے کہ وہ انگلی کیوں نہیں اٹھاتا۔ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، میرا سوال یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں زندگی میں تو وہ سپوز قبول نہیں ہوتی، تو آخرت میں وہ دعا جو ہے وہ ہمارے حق میں قبول ہوگی کہ ان کے حق میں قبول ہوگی؟ انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ہم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ وباؤں کے حوالے سے جو آتا ہے کہ جہاں ہو وہاں سے نکلو نہیں، اور اگر بالفرض جو ہے وہ کہیں اور وبا ہے تو ادھر جاؤ نہیں، تو یہ بالکل حدیث میں ایسے ہی آیا ہے کہ اگر آپ کسی وبا زدہ علاقے میں ہیں، وہاں سے آپ اگر نکلتے ہیں تو آپ کی وجہ سے وہ وبا پھیل سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر کسی جگہ پر ہے، اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ تک پہنچ سکتی ہے، تو اس لیے یہ ایک عقلی طور پہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب فرمایا ہے تو یہ سب سے ہمارے لیے عمدہ اور اعلیٰ ترین حکم ہے۔ آج میڈیکل سائنس بھی اس کو جو ہے وہ بالکل اسی طریقے سے تسلیم کرتی ہے، مانتی ہے،
اور اسی کے مطابق جو ہے وہ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹریولنگ کے حوالے سے مختلف ممالک کے اسفار کے حوالے سے آنے جانے کے حوالے سے بڑے اصول اور بڑی سختیاں اور بڑی SOPs اور بڑی پابندیاں قائم کی گئی ہیں. یہ اسی قاعدے اور اسی اصول کے مطابق کہ باقاعدہ جو ہے وہ مطلب جس ملک میں وبا ہے جس جگہ پر ہے وہاں اس کو کوارنٹین کر دیا جاتا ہے, وہاں پہ جانے سے روک دیا جاتا ہے, اس کو جو ہے وہاں پر جانے کے لیے کچھ قواعد ہوتے ہیں, پہلے ویکسینیشن ہوتی ہے, ٹیسٹ ہوتے ہیں, یہ ساری SOPs اسی قاعدے کے مطابق ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی مرض کے متعلق اس طریقے کی جو فکر آج دنیا میں پائی جاتی ہے یہ اگر احتیاط کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. میں ساتھ میں ایک اور بات کہوں کہ جس طرح ہم کرونا کے ڈر سے اتنی احتیاط اور انتظام کرتے ہیں, اللہ کرے کہ اس قوم کو, اس دنیا کو, انسانیت کو ہر طرح کی فکر لاحق ہو اور ہر معاملے میں اسی طرح کے اہتمام کریں کہ جو آج ہم انسانیت تباہ ہو رہی ہے صرف کووڈ سے نہیں ہو رہی اور بہت ساری چیزیں ہیں, اس معاملے میں بھی ہمیں احتیاط کرنی چاہیے, روک تھام کرنی چاہیے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ احتیاط کی جاتی ہے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ ظہر اور عصر کی نماز اگر واجب الاعادہ ہو تو ہمیں جو ہے وہ کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں پہلے یاد رکھیں کہ جو نماز واجب الاعادہ ہے تو اسی کو ہی ہمیں جو ہے وہ پڑھنی چاہیے. مثال کے طور پہ فرض میں آپ نے کوئی کمی کر دی تھی, کسی واجب کو ترک کر دیا تھا اور سجدہ سہو بھی نہ کیا تھا, تو اب وہ نماز آپ کے اوپر واجب الاعادہ ہو گئی, تو آپ نے وہی نماز جو ہے وہ آپ کو دوبارہ لوٹانی ہے. اس کے بعد اگر سنتیں آپ نے پوری پڑھی تھی, درست پڑھی تھی, اس میں کوئی غلطی نہیں کی تھی, تو آپ کو سنتوں کو دوبارہ سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یاد رکھیں کہ واجب الاعادہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, لوگ کم جانتے ہیں, کہ آپ نے کوئی نماز ادا کی, اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تو نماز ادا ہو گئی. اب آپ جب بھی اس کو واجب الاعادہ کریں گے تو وہ آپ کی قضا نہیں کہلائے گی, کیونکہ ادا تو پہلے ہو گئی تھی, صرف اعادہ کے ذریعے اس کمی کو آپ نے پورا کر دیا. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہی نماز لوٹائی جائے گی جس میں کمی رہ گئی تھی. ایک سوال ہم سے یہ بھی پوچھا ہے کہ موبائل میں جو مختلف قسم کے پیکیجز آتے ہیں تو کیا وہ کرنا درست ہے؟ عام طور پہ جتنے پیکیج آتے ہیں اس میں تو مجھے کوئی حرج نظر نہیں آتا. کوئی ایسا پیکیج یا موبائل کے نام پہ کچھ اور چیزیں بھی اگر انکلوڈ ہوں, اسپیسیفک آپ ذکر کریں تو اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے. نارملی جو موبائل کے جو پیکیج آتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے, وہ کر سکتے ہیں. بہن نے پوچھا اسلامک بینکنگ میں سرمایہ کاری کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے عام تاثر تو یہ ہے کہ باقاعدہ ایک علماء کا بورڈ ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ آپ کو شیورٹی دیتے ہیں کہ یہ اسلام کے قواعد کے مطابق ہے. تو اگر آپ مطمئن ہو جائیں ان سے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. اصل یہ ہوتا ہے دیکھیں کہ سود سے اسلام نے منع کیا ہے, تو اگر اسلامک بینکنگ آپ کو اس چیز سے بالکل دور رکھتی ہے اپنی سرمایہ کاری کے ذریعے تو پھر ٹھیک ہے, اس کو آپ بینکنگ بھی پھر نہیں کہیں گے, بلکہ وہ تو ایک مطلب ایک سرمایہ کاری کا ایک ذریعہ ہو گیا, ایک موڈ آف فائنانس ہو گیا نا. تو اب آپ اس کو بینکنگ تو کہیں گے نہیں, کیونکہ بینکنگ کا ایک الگ مطلب ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے, ایک تصور ہوتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ اگر سود سے پاک ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ کو بہتر وہی لوگ بتائیں گے جو وہاں کے علماء ہوتے ہیں, شریعہ بورڈ ہوتا ہے, وہ آپ کو باقاعدہ بتائیں گے کہ ہم آپ سے اتنے پیسے لیں گے, اس طریقے سے انویسٹ کریں گے اور اس طریقے سے منافع دیں گے. تو اگر آپ کو اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ واقعی پیور بزنس ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے, آپ ان سے تفصیلات حاصل کرنے کے بعد بالکل آپ کر سکتی ہیں. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا بہن نے کہ بیٹھ کے تراویح پڑھ سکتی ہیں کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ نماز, فرض نماز میں جب اجازت ہے بیٹھ کر پڑھنے کی تو پھر تراویح میں کیوں نہیں ہوگی معذور کے لیے, مجبور کے لیے؟ تو اسلام بالکل اجازت دیتا ہے. مگر مجھے یہ حیرت ہے کہ اب کون سی تراویح ہیں؟ تراویح تو رمضان میں. میرا خیال ہے کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ رمضان کی بہت ساری چیزیں جو ذہن میں آتی ہیں, چونکہ ابھی رمضان حال میں ختم ہوا ہے, تو وہ تسلی کے لیے پوچھتی ہیں. اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنے معمولات کی تسلی حاصل کر لیں, تصدیق حاصل کر لیں, یہ بہت اچھی بات ہے. تو بیٹھ کے تراویح بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ بہن نے پوچھا کہ جو روزے جو وہ مخصوص ایام کی وجہ سے قضا ہو گئے ہیں تو ان کا کیا حکم ہے؟ بالکل ان کو آپ نے رکھنا ہوتا ہے, وہ قضا روزے آپ نے پورے کرنے ہیں. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ آن لائن کمانے کے لیے جو مختلف طریقے رائج ہیں تو کیا ارننگ کے وہ طریقے درست ہیں کہ نہیں؟
دیکھیں ایک تو سمپل سا مسئلہ ہے کہ آپ جو بھی جائز کاروبار ہے اس کو اگر آن لائن کرتے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. تھوڑی سی شرائط جو ہے وہ بڑھ جائیں گی، کیونکہ عام جو فزیکل طور پہ آج جتنی بھی ٹریڈ کرتے ہیں اس میں ایک چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، کلیئرٹی ہوتی ہے. تو آن لائن میں تھوڑا سا دھوکے کا امکان ہوتا ہے، تو شرائط بڑھ جائیں گے اور دونوں طرف سے پوری تسلی ہو تو پھر کوئی حرج نہیں. دوسرا، آج کل آن لائن بہت سارے اور بہت طریقے ہیں، جیسے بہن نے ذکر کیا پوائنٹس ملتے ہیں. بعض لوگ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایڈ پوسٹنگ کا کام دے دیتے ہیں، بعض لوگ آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کو، کسی سائٹ کو لائک کرنے کا کام دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو لائک کرتے رہیں، آپ کو پوائنٹس ملتے رہیں گے، اور جتنے پوائنٹس ملیں گے تو اتنے پوائنٹس پر آپ کو $1 ملے گا. آپ کے پوائنٹس بڑھتے جائیں گے، ڈالر اور کوئن بڑھتے جائیں گے. اس طرح ارننگ کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھا جائے کہ آپ اگر کسی ایڈ کو پوسٹ کر رہے ہیں، کسی بھی سائٹ کو لائک کر رہے ہیں، یا آپ کسی چیز کی، کسی پروڈکٹ کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں، تو ان سب چیزوں میں اس سائٹ کو، اس پروڈکٹ کو دیکھا جائے کہ وہ حلال ہے کہ نہیں ہے. تو آپ لائک بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کی پوسٹنگ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس پہ آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے کسی حرام چیز کو لائک کر دیا تو یہ تو ویسے ہی حرام تھا، گناہ تھا. آپ نے اس کو لائک کیا تو پھر اس کی ارننگ بھی جائز نہیں ہوگی. یا آپ نے کسی غلط چیز کے لیے ایڈ پوسٹنگ کی ہے، اس کی پروموشن کی ہے آپ نے، تو وہ بھی حرام ہے. اسی طرح حرام چیز کے لیے آپ نے کوئی آرٹیکل لکھا ہے تو اس سے بھی ارننگ کرنا حرام ہو جائے گی. لیکن حلال چیز کے لیے آپ نے بالفرض لائک کیا ہے تو یہ درست طریقہ ہے. اس میں اگر آپ کو کوئی بالفرض اس بات کے پوائنٹس دیتا ہے اور ان پوائنٹس کی بیہاف پہ آپ کو اگر وہ ڈالرز دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ یہ جو پینشنلز بینیفٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ ملازم نے کے لیے باقاعدہ ایک اسکیم ہوتی ہے کہ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اسکیم آتی ہے کہ اس میں آپ سرمایہ کاری کریں تو آپ کو یہ پروفٹ ملے گا. حکومت کی طرف سے ہے تو پھر درست ہے کہ حکومت اپنے ورکر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ ان کے ورکرز کو باقاعدہ پینشن بھی دیتی ہے اور اس کو کہیں انویسٹمنٹ کر کے ریاستی امور میں اور اپنی ضروریات میں خرچ کر کے پھر آپ کو بینیفٹ دیتی ہے. تو یہ اگر بالفرض حکومت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ ادارے کی طرف سے کسی جوائنٹ وینچر پرائیویٹ کمپنی نے آپ کے ساتھ، گورنمنٹ کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اور ان اماؤنٹ کو جو ملازم ہوتے ہیں گورنمنٹ کو، اس کو وہ پرائیویٹ کمپنی یوٹیلائز کرتی ہے اور اس کا بینیفٹ دیتی ہے، تو پھر یہ ایک ہی صورت ہے کہ اگر گورنمنٹ نے لازم کیا ہے تو آپ مجبور ہیں. لیکن لازم نہیں کیا تو اس طریقے سے کوئی جوائنٹ وینچر کمپنی کے ساتھ بھی اس طرح کے پینشنلز بینیفٹس لینا جائز نہیں ہوتا. اس کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے جب تک کہ گورنمنٹ باقاعدہ یوٹیلائز نہ کرے اس رقم کو اپنے کام میں، ریاست کے کام میں، اور پھر آپ کو اگر کوئی بینیفٹ دیتی ہے تو بے شک حکومت دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ایک سوال ہم سے یہ پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اتحیات میں ایک شخص انگلی نہیں اٹھاتا تو کیا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی. اٹھاتا ہے تو اچھی بات ہے. بعض لوگوں نے انگلی نہ اٹھانے کا بھی امام محمد نے قول کیا ہے، لیکن بہرحال صحیح مسئلہ یہ ہے کہ انگلی اٹھانی چاہیے اتحیات میں، اور یہ رفع ثوابہ کہلاتا ہے، تو لہٰذا یہ مستحب ہے اور انگلی اٹھانی چاہیے. اگر کوئی اس عمل کو ترک کرتا ہے تو پھر بھی اس کی نماز ہو جاتی ہے، یہ یاد رکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اتنی چیزوں کو واچ نہ کیا کریں، چیک نہ کیا کریں. میرا آپ سے بھائیوں والا مشورہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ذوق کے مطابق عبادت کرنے دیا کریں. کوئی بہت بڑی غلطی ہو تو احسن طریقے سے اس کو بتائیں یا اس کی توجہ دلائیں، لیکن ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اور انداز عبادت کو، یا جس میں مختلف اقوال موجود ہوں، جس میں مختلف فقہ موجود ہوں، تو پھر ان کو اپنے اپنے طریقے سے کرنے دو. ہر ایک اپنے ذوق اور اپنی فقہ اور اپنے فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہے اور انشاءاللہ اپنی نیت کے مطابق اجر و ثواب پائے گا. اس طریقے سے عبادت کرنے کے لیے جائیں اور آپ دوسروں کو مانیٹر کریں، آپ کی اپنی عبادت متاثر ہوتی ہے. کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جاتے ہیں نا، اپنی عبادت کو، اپنی حاضری کو بھرپور کریں، مکمل اور پرفیکٹ کریں.
خلوص کے ساتھ عبادت پیش کریں، انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا۔ چونکہ اب پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا، اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے، ایک ہی سوال باقی تھا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا جواب دوں گا۔ مختصر یہ کہ ثواب دعا کرنے والے کو بھی ملے گا، اس کو بھی ملے گا جس کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔